کبھی کبھی باپ کی وراثت میں نہ سونا ملتا ہے نہ زمین، بس ایک پرانی سی چپل جو دیکھنے میں کچھ نہیں لیکن زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں غربت چھتوں سے لڑکی ہوتی تھی اور خواب مٹی میں دفن ہوتے تھے۔ وہی ایک لڑکا رہتا تھا، عفان، کم گو، حساس، مگر آنکھوں میں چمک لیے۔ اس کا سب کچھ اس کا باپ تھا، ماجد، ایک سادہ محنت کش مزدور۔ ماجد روز صبح سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلتا، پاؤں میں ایک ہی پرانی چپل جس میں جگہ جگہ پیون لگے ہوئے تھے۔ عفان اکثر پوچھتا، ابا، نئی چپل کیوں نہیں لیتے؟ ماجد مسکرا کر کہتا، بیٹا، یہ چپل صرف میرے پاؤں نہیں ڈھکتی، یہ تمہاری فیس، تمہاری روٹی، تمہارا مستقبل سنبھالتی ہے۔ ایک دن ماجد کام پر گیا اور واپس نہ آیا۔ ایک دردناک حادثہ اور عفان یتیم ہو گیا۔ سب کچھ جیسے رک گیا ہو، لیکن ایک چیز رہ گئی، وہی پرانی چپل۔ اب وہ چپل صرف جوتا نہیں تھی، بلکہ باپ کی قربانی، پسینہ، دعائیں اور خواب بن چکی تھی۔ عفان نے اس چپل کو سینے سے لگا لیا اور خود سے وعدہ کیا، ابا، آپ کی چپل اب میرا راستہ ہے، میں اس پر چل کر کچھ بن کے دکھاؤں گا۔ عفان نے کام شروع کیا، چھوٹی چھوٹی مزدوریاں، تنقید، تھکن، سب برداشت کیا۔ لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے، مگر وہ ہر دن باپ کی چپل کو صاف کرتا اور دل میں کہتا، میری منزل کوئی نہیں روک سکتا۔ وقت گزرتا گیا، محنت، دعا اور لگن نے ساتھ دیا۔ عفان نے کاروبار شروع کیا، ایک چھوٹا سا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ چند سالوں میں وہی عفان، جسے لوگ مزدور کا بیٹا کہتے تھے، اب ایک کامیاب کمپنی کا مالک بن چکا تھا۔ اب اس کے پاس سب کچھ تھا، عزت، دولت، طاقت، لیکن اس نے سب سے قیمتی چیز اپنے آفس کی دیوار پر ایک فریم میں رکھی تھی، باپ کی وہ پرانی چپل۔ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، یہ چپل میرا ورثہ نہیں، میری رہنما ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اصل بادشاہ وہ نہیں ہوتا جس کے سر پہ تاج ہو، اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو باپ کی قربانیوں کو پہچان کر، چھوٹی چھوٹی ٹھوکروں سے سیکھ کر اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ دولت وقت کے ساتھ ملتی ہے، لیکن باپ کی چپل جیسے ورثے نصیب والوں کو ملتی ہیں، سبق، حوصلہ اور ایک نئی زندگی کی صورت میں۔